بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے بارے میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ دوستو، کیا ترکی آخری دور میں ایک بار پھر عالم اسلام کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے؟ اس بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، جو اپنے دین سے پھر چکے ہوں گے۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹھ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا، اور ایک تہائی حصہ شہادت پائے گا، اور ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے، اور پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب وہ یہ سن کر واپسی کی راہ لیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہاں سے خروج کرے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے، جو ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب وہ نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے اور پھر خدا ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتارے گا، اور پھر دجال آپ کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ اگر آپ دجال کو قتل نہ بھی کریں تو وہ خود سے مر جائے گا، لیکن آپ دجال کو قتل کر کے اس کا خون اپنے نیزے پر لگا ہوا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ ترک قوم کا ذکر احادیث میں ہے، اور ان کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان روایات میں ترک سے مراد ترکی ملک نہیں ہے، بلکہ ترکی ملک میں واقع قسطنطنیہ موجودہ استنبول سے متعلق احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ جہاں تک ترک سے متعلق احادیث ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی کہ جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کی پپوشیں بالدار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا، اس سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہے خلط ملط کر دینا۔ تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے اور التباس میں ڈالنا، ملمہ سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔